السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاح من الله والأدب من الآباء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم معزز سامعین کرام، پچھلے جمعہ ہمارے سامنے پردہ اور اس کے متعلق بیان ہوا. آج ارادہ ہوا کہ اولاد ان کی تعلیم و تربیت کیسی ہونی چاہیے، اس بارے میں کچھ قرآن اور حدیث کے روشنی میں بتانا چاہتا ہوں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے ایسی باتیں لائیں جن سے ہماری اولاد کی تعلیم و تربیت میں مدد ہو، ان کو صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت بھی کر پائیں، اور کل قیامت کے دن وہ ہمارے لیے بوجھ نہیں بلکہ وہ ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک کا سامان بنے. میں نے شروع میں جو 3 آیتیں مختلف جگہوں کی تلاوت کی، اس میں سورۃ الطور کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ارشاد فرماتے ہیں جس کسی نے اپنی اولاد کی تعلیم دی اور اچھے طریقے سے ان کی تربیت بھی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف دنیا ہی میں نہیں، دنیا ہی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ آخرت کے اندر بھی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ رکھ دیں گے، اور جو تعلیم و تربیت میں جو کمی پیشی رہ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے وہاں.
الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شيء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ذرا برابر بھی کمی رہ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف سے اس کو پورا کر دے گی. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم ہماری اولاد کو اچھی تعلیم بھی دیں، تربیت بھی دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا الصلاح من اللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، والادب من الابا، لیکن تربیت ان کے والدین دیتے ہیں. والدین جس طریقے سے تربیت دیں گے بچہ اس طریقے سے پلے گا کھلے گا اور اس طریقے سے ان کا کام آئے گا. پہلے زمانے میں اولاد کی قدر بھی کرتے تھے، آج بھی اولاد کی قدر کرتے ہیں. اور پہلے زمانے میں کچھ بے عقل تھے جو نالائق قسم کے تھے، وہ اس زمانے میں بھی اولاد کی حق تلفی کرتے تھے اور ان کو بگاڑ پر لے جاتے تھے. اور اسی طریقے سے انہیں کہیں کہیں بعض معاشرے میں تو ان کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا. قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں تو 3 طریقے کے محرکات ملتے ہیں جن سے اولاد کو وہ اس طریقے سے تربیت کرتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے، قرآن سے ہم یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ آ کر ہے نا اپنی اولاد کو اللہ کے خاطر ذبح کر دیتے تھے، اپنے اولاد کو قتل کر دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ فرمایا سورۃ الانعام کی آیت ہے قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم. وہ نالائق تھے، بے وقوف تھے جو اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بغیر علم کے قتل کر دیا کرتے تھے. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ حرام کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کرنا اولاد. کسی بھی حالت میں قتل کرنا جائز. یہ جو واقعات ہمیں ملتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی اولاد اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، جو سورہ صافات میں ہے فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا بیٹا دیکھو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، کیا کروں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹا تھا، باپ کتنا قابل آدمی تھا، کتنا قابلیت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا تھا. تربیت کیسی کی ہوگی؟ بیٹے نے فوراً کہا اللہ کے لیے ہی تو کرنا ہے نا، مجھے ذبح کرنا ہے نا. افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر دیجئے نا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ چھری تیز کر لیا اور انہیں پیشانی کے پر لٹا دیا اور ذبح کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ایک مینڈا بھیج دیا اور کہا کہ اے ابراہیم یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، یہ اصل میں ہمیں انہیں قتل کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ تمہارا امتحان لینا مقصود اس لیے. اور اسی طریقے سے اور ایک واقعہ ملتا ہے جو حضرت علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا یہ واقعہ کہ ابو طالب حضرت عبد المطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، وہ
مکے میں پانی کی بہت تنگی تھی، تو انہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ زمزم کا کہیں کنواں تھا، پانی آتے پانی نکالتے اور مٹی گرتے زمانہ دراز کی وجہ سے وہ پورا بند ہو کر ختم ہو گیا۔ تو انہیں تلاش کر کے اس کو کھودنے لگے، کھودتے ان کے بیٹے تھے جو ان کی مدد کر رہے تھے، جو حارث تھے، اکلوتے بیٹے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے وہ کام کرتے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اگر تو مجھے 10 لڑکے عطا کرتے تو میں ایک لڑکا تیری راہ میں دے دوں گا، تیرے راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 لڑکے بھی عطا کیے۔ اس کے بعد قرآن اندازی کی انہوں نے کہ دیکھیں گے کون سے لڑکے کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ قرآن اندازی کی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ جب ان کا نام نکلا تو بیٹیوں نے بیچ میں آ کر کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کیجیے، ایسا کیجیے کہ عبداللہ کو بھی رکھ لیجیے، ایک 10 اونٹوں کو بھی جوڑ لیجیے اور دونوں کے نام پہ قرآن نکالیے۔ پھر حضرت عبداللہ کے نام پر ہی نکلا، اور 10 جوڑ دیجیے۔ ایسا کرتے 100 اونٹ جب ہوا تو حضرت عبداللہ کا نام چھوڑ کر اونٹ کے نام نکلے، تو حضرت عبد المطلب نے اس اونٹوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے القاب میں سے ایک لقب یہ بھی ہے ابن الذبیحین، یعنی 2 ذبح ہونے والے کا میں بچہ ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک، حضرت عبداللہ ایک۔ تو اسلام میں آ کر ہے نا ذبح اور قربان کرنا اولاد کو یہ جائز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا، اور جو ایسا کرنے والے ہیں انہیں بے وقوف ہیں، وہ علم ہی نہیں ہے، وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور دوسری محرکات یہ تھی کہ لوگ آ کر ہے نا اپنے بچہ یعنی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے کہ دیکھا کرتے تھے، لڑکی ہو تو وہ اپنے آپ کو آ کر ہے نا چادر میں چھپا لیا کرتے تھے، یتوارا من القول من سوء ما بشر به ایمسکوا علی هون ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ جب انہیں بیٹی ہونے کی خوشخبری دیتے تو وہ لوگ آ کر ہے نا اپنے آپ کو چھپائے پھرتے، اور ان کو ہے نا سانپ جیسا سونگ جاتا ہے، ایسا ان کا چہرہ ایسا مرجھایا ہو جاتا، اور چھپتے چھپتے پھرتے تھے کہ لوگ بولیں گے کہ بیٹی کا باپ ہے، بیٹی کا باپ ہے، ایسا کہیں۔ اس وجہ سے وہ آ کر ہے نا وہ جیسے ہی بچی کی عمر 6 سال کی ہوتی تو بچی کے ماں کو کہتے ہیں عرب کے لوگ کہ یہ بچی کو میں دادی کے ہاں بلا لگ جاتا ہوں، میں نانی کے ہاں بلا لگ جاتا ہوں، بلا لگ جاتا ہوں، اسے اچھے نلا دھلا کے اچھے کپڑا پہنا کے سب کچھ کرنا۔ تو وہ لے کر جاتے اور ہے نا کھڑا کرتے جنگل میں، اور اس کو کہتے کہ دیکھو گڑھے میں کیا ہے۔ تو جب وہ بچی گھڑے میں دیکھتی تو ایسے ہی دھکا مارتے اور وہ بچی جا کر پڑھتی، اور اس کے بعد ہے نا لوگ ہے نا مٹی ڈال کر آ جایا کرتے، اور اس سے ان کو آ کر ہے نا کچھ تکلیف نہیں محسوس ہوتی۔ اور تیسری چیز یہ تھی جو بچے کو مار ڈالتے تھے، وہ یہ تھی کہ فاقہ کشی، تنگ دستی، کہیں کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، پریشان حال، اس کی وجہ سے۔ آج بھی یہ تینوں باتیں چلتے ہیں، آپ حیران ہوں گے یہ تینوں باتیں کیسے چلتے ہیں آج بھی یہ باتیں چلتے ہیں، یہ تینوں باتیں، بس طریقہ بدل گیا۔ ان لوگوں کو اتنا نالج نہیں تھا، اور میڈیکل آ کر اتنا پوسٹ میں نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہیں طریقہ نہیں معلوم تھا۔ آج چونکہ ایک دم ڈیولپ ہو گیا ہے، اس میں قسم کے طریقے آ گئے کہ بچے کو کس طریقے سے ہمیں مار سکتے ہیں، اس طریقے سے مار دیا جاتا ہے۔ نہ ہی ماں کو بدنام کیا جاتا، نہ باپ کو بدنام کیا جاتا، نہ کسی کو معلوم کیوں ہوتا ہے۔ آج بھی ایسا چل رہا ہے، فاقہ کشی کی حالت میں، اس میں
میرے دوستوں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے اگر بندے کے پاس دنیا کا سارا ساز و سامان آ جائے، ان کے پاس ہر ایک آرام کی چیز آ جائے، لیکن ایک اولاد نہ ہو تو ساری دنیا اس کو بانجھ کہہ کے پکارتی، اسے بانجھ کہہ کے پکارتی، کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم شادی کرو ایسی عورت سے، ایسی لڑکی سے شادی کرو جو سب سے زیادہ بچے جنے، تاکہ کل قیامت کے دن میری امت ساری امتوں سے بڑھ کر ہو۔ ویسے تو ساری امتوں سے بڑھ کر ہی ہوگی، لیکن بچے سے زیادہ ہوں۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ پڑھائی کے نام پر، تربیت کے نام پر، تعلیم کے نام پر ایک بچہ، دو بچہ، تین بچہ ختم۔ اور یہاں سے بات ہے کیا اگر کسی کو اس زمانے میں کسی کو کوئی کہہ دے کہ مجھے آ کر رہنا 7 بچے 8 بچے، ارے یہ تو بہت بڑی فیملی ہے، یہ تو بہت بڑی فیملی ہے، یہ کہاں سے کھلائے گا، یہ کہاں سے پڑھائے گا، یہ کیسی تربیت دے گی؟ یہ قسم کی باتیں ہمارے طرف سے، گویا یہ سوچ نہیں ہے کہ یہ جو بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے یہی کھلا رہے، یہی پلا رہے انہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ تمہیں آ کر ہے نا افلاس کے ڈر سے بچے کو قتل نہیں کر دینا، ہم جیسے تمہیں دیتے ہیں انہیں میں ویسے رزق پہنچائیں گے، پہنچا کر رہیں گے۔ میرے دوستو یہ مثال اگر ہے نا لوگ آ جا کر ہے نا دوسری مثال دینی پڑتی ہے ہم سمجھنے کے لیے، کیا کریں؟ اس زمانے میں ہم پہنچ گئے ہیں، اس نہج پر ہمیں پہنچ گئے ہیں کہ وہ مثال دینا پڑتا ہے۔ دیکھو یہ کتے کا کتنے بچے ہوتے ہیں، ایک اسی طریقے سے دوسرے جانور لے لیجئے، ان کے کتنے بچے ہیں، کیا وہ نہیں پڑھ پا رہے؟ کہیں کمانے جاتا ہے، کہیں کمانے جاتا ہے، کیا اسے ہڈی چوسنا اس کو معلوم نہیں ہوتا؟ کیا اس کو پیٹ پالنا اس کو معلوم نہیں ہوتا؟ اس کے بچوں کو معلوم نہیں ہوتا؟ اس کو پانی میسر نہیں آتا؟ سب کچھ آ رہا نا، اللہ پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں کھلائے گا کیا؟ ضرور کھلائے گا میرے دوست کو۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہمارے ذہنوں کو ایسا کر دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں آ کر رہنا اس سے متاثر ہے، ہر کوئی اس کو آ کر رہنا اپنے اوپر لے رہا ہے۔ ہاں میں کہاں کروں، کیا کروں؟ میرے دوستو آج ہم اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت بھی دینا ہے اور ہماری نسل بڑھانا بھی، زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے۔ یہ حدیث کا فرمان، قرآن کا حکم ہے۔ یہ زمانے کی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ زمانہ آپ دیکھیں گے کہ یہ زمانہ ہے نہیں، ایسا زمانہ ہے کہ لوگ آ کر ہے نہیں گائے کا دودھ پیتے ہیں، گائے کا دودھ دریا میں بہاتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ کتنے کی بار ہم نے دیکھا ہوگا، دودھ پیتے ہیں اور دودھ بہاتے ہیں۔ کیا انسان! اور اسی طریقے سے ایک جانور کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان کا قتل وہ جانور کی وجہ سے قتل ہو جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ کیا وہ جانور محفوظ نہیں ہے اس کی وجہ سے؟ اور یہ زمانہ کیسا ہے معلوم ہے؟ یہ زمانہ کیسا ہے معلوم ہے؟ عورت ایسی چیز ہے جو سب
پورے کپڑے ڈھک کو رہے. آج ہم 1 kg گوشت بھی لیتے ہیں, 1 kg کیا 1 kg گوشت بھی لیتے ہیں, لیکن ہم اس کو کیا بولتے ہیں, کالے پاکٹ میں ڈال کر. اگر انہیں دکھے سکا گوشت دیے تو ہمیں کیا بولتے ہیں, کیا بولتے ایسا تیرا, بول رہے نہیں بولتے. یہ گوشت کیوں, چیل, کوا, کتا اور لوگوں کی نظریں اس پر بڑھ پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لڑکی جو پیدا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, یہ چھپانے کی چیز ہے, یہ چھپانے کی چیز ہے, کھلے رکھنے کی چیز نہیں. آج جتنا کم کپڑے ہو اتنا انہیں آ کر ہے نا ماڈل گئے, اور جتنا کپڑے اس کے اوپر زیادہ ہوں اتنا ہی انہیں آ کر ہے نا دقیات. آج زمانہ کیا سے کیا بن گیا. جبکہ اگر کپڑے ہوتے نا اوپر, خود بھی محفوظ ہوتی اور ہم بھی محفوظ ہوتے, ہم بھی, ہمارے اندر بھی برے خیالات نہیں آتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین, کہ یہ برقع دار عورت ہے, ہمیں کیوں تکلیف دے, یہ عزت دار عورت ہے, اس کے قریب میں بھی کوئی بھی نہیں آتا. آج وہی عزت دار عورت کو پھر تکلیف دے. یہ ان کو گناہوں سے بچنے کا ذریعہ تھا حجاب, اس کو انہوں نے ایک ایشو بنا دیا. نہیں, پورا حجاب کھل کر رہنا, یہاں سے وہاں تک کھلا رہنا. یہ جو لوگ کہتے نا ان سے ہی کہو, ان کے پاس ہی موبائل مانگ لو, موبائل کا اوپر ایک کور ڈالے ہوں گے ضرور. ارے بھائی یہ موبائل کیوں کور ڈال لیا, تو صرف کور ایک اس نے ڈالتا, اس کا اوپر ڈمپر کلاس کرتے کیا کی, وہ بھی ڈال کر رکھا تھا. کیا اگر ڈمپر کلاس نہیں ڈالوں تو ڈسپلے ختم, اگر موبائل کا پیچھے کور نہ ڈالوں تو وہ آ کر ہے نا خراب ہو جاتا, وہ گرا تو گیا. اس کی وجہ سے میں ایسا رکھا. وہ انہوں آ کر ہے نا اپنی ماں بہن کو بلانے کو جاتی, اپنی بیٹیوں کو بلانے کو جاتی. کیا دنیا کی کتے جو گندی گندی نظر رکھتے ہیں, ان کی نظر ان پر نہیں پڑے گی؟ شرم نہیں آتی اپنے بہنوں کا ایسا لے کر جاتے ہوئے وہ لوگ جو حجاب کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں؟ اور شرم نہیں آتی انہیں وہ مرد حضرات کو جو اپنی لڑکیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی ماں کو بغیر پردے کے لے پھرتے ہیں, اور لوگوں کی گندی گندی نظریں, پورے لوگوں کی گندی, جتنے گندے لوگ ہیں ساروں کی نظریں ان کی طرف پھرتی ہیں. شرم آنی چاہیے میرے دوستو. یہ زمانہ الٹا ہو گیا ہے, جتنا ہی سمجھا اتنا ہی الٹا جاتے ہیں. جو ذات پیشاب کو پی, گائے کے پیشاب کو پی لے اور گائے کے دودھ کو آ کر ہے نا بھائے, انہیں عقل رہے گی کیا؟ اور ان کا دیکھی دیکھی میں کتنے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہیں, نماز کے بھی پابند, نماز کے بھی پابند, اور گھر بھی دیندارانہ سب کچھ, لیکن پردہ نہیں. کیا ضروری نہیں ہے پردہ نہیں؟ میرے دوستو, جتنا انسان کے اندر حیا ہوگا نا اتنا ہی وہ پردہ کرے. جتنی ہماری عورتیں حیادار ہوگی اتنا ہی وہ پردے میں رہنا پسند کرے گی, اور جتنا بے حیا ہوگی اتنا ہی کھلے عام سب کے سامنے آنا چاہے گی. ایک واقعہ میں نے پہلے بھی سنا چکا ہوں شاید, کہ ایک بوڑھا آدمی, ایک عقل مند, دنیا دیکھا ہوا وہ آدمی ٹرین میں سفر کرتا ہے. ایک اسٹیشن آیا, وہاں پہ ایک نیا جوڑا شادی شدہ لگتا رہا, ایسا کہ ابھی ابھی شادی ہوئی ہے, ایک لڑکا ایک لڑکی سوار ہوئے, وہ بھی بیٹھے. یہ بوڑھا ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے
اسی کی طرف پورا دھیان، تو لڑکی کو دیکھنے کی طرف پورا دھیان، وہ بدل بدل کر بیٹھ رہی تھی، اپنے آپ کو چھپا رہی تھی، اپنے آپ کو آ کر رہنا پردہ کر رہی تھی، سب کچھ کر رہی تھی، پھر بھی اسی کی طرف پورا دھیان. بڑا اسی کی طرف دیکھ رہا ہے، دوسرے کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے. تو اس نے اپنے شوہر کو کہی یہ دیکھو یہ بوڑھا تو میرے پیچھے لگ گیا، میرے پیچھے پڑ گیا ہے، میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے. آج بھی لوگ آ کر ہے نا اچھی اچھی لڑکیوں کو اپنے گھر میں جو عورت ہمیں شادی کر کے لے آئے ہیں، جس لڑکی کو وہ آ کر ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو سکتی تھی اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نکاح کیا اور اسی کو ہمیں اپنے گھر میں لا کر رکھے ہیں. لیکن شیطان آ کر ہے نا پردہ ایسا بناتا ہے کہ شادی کے بعد ہماری عورت سب سے گئی گزری لگتی ہے اور جتنے دوسرے کے جتنے بیویاں ہیں وہ سب سے اچھے لگتے ہیں. یہ شیطان نے پردہ بنایا ہے. اچھا تو وہ آدمی آ کے نا اسی کی طرف دیکھتا ہے، اسی کی طرف دیکھتا ہے. یہ پردہ بدل بدل کر بیٹھ گئے. اپنے شوہر کو کہا تو اس نے کہا ہے ارے بوڑھے تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا ارے بوڑھے تجھے شرم نہیں آتی کہ میری بیوی کو تو بیٹھنا نہیں دیتا، تکلیف دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، وہ سکون سے تو بیٹھنے دے. اس نے کہا کتنا اچھا جواب دیا. یہ سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے، عاقل تکفیہ الاشارہ، عاقلہ آباشن کے اشارہ کافی ہے. اس نے کہا کہ بابا دیکھو تم نے اپنی بیوی کو جو کپڑے پہنائے ہیں نا وہ تو تم کو اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے وہ کپڑے پہنائے ہیں، دوسرے وہ نہ دیکھیں. اور جتنا بدن کھلا ہے نا وہ سب دوسروں کو دیکھنے کے لیے تم نے پہنایا ہے. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آج کی عورتیں کہتے نہیں کہ لوگ آ کر ہے نا شرم نہیں آتی تمہیں کہ ہمیں دیکھتے ہیں. ارے تم تو چھپنے کی چیز ہے، پہلے تم پردہ کرو. لڑکیاں کیا کہتی ہیں؟ پردہ کرو. نہیں ہمیں آنٹی لگتے ہیں، پردہ پہلے تو آنٹی لگتے ہیں. یہ کیا ہمیں بہت بڑے ہو جاتی نا. اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہی تمہیں بڑا بنانے کے لیے، کیا چھوٹے رہنے کے لیے؟ ابھی چھوٹے ہی رہنا چاہتی ہیں وہ لڑکیاں تو گھر میں بیٹھ جانا تھا، گھر میں اپنے ابو امی سے کہنا تھا کہ دودھ کا بوتل لا کر دے دو، اس میں نپل لگا کر دے دو، ہمیں ہے نا چھوٹی ہی رہتے ہیں ہم گھر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم اگر سب کے لیے ہے، چاہے لڑکی ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو، سب آ کر ہے نا پردہ کرنا چاہیے عورتوں کو. اور وہ عورت ہی پردہ کرے گی جس کے اندر حیا. یہ بات یاد رکھیں. تو میں تو کہنا اولاد کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن ہم اپنے اولاد کو بھی ہے نا ہم اپنے پردہ کا سکھائیں گے اور انہیں جا کے بتائیں گے تو انشاءاللہ انہیں بھی سمجھ میں آ جائے گا. وہ بھی پردہ کرنے لگیں گے، اپنی عورتیں بھی پردہ کرنے لگیں گی، اپنی بیٹیاں بھی پردہ کرنے لگیں گی، ہماری بہنیں بھی پردہ کرنے لگیں گی انشاءاللہ. اللہ کرے کہ سب کو سمجھ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا آمین الحمدللہ.